حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قلب الكبير شابا في اثنتين في حب الدنيا وطول الأمل. قال ليث عن يونس وابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد وأبو سلمة. امام بخاری جو باب ابھی قائم کیا تھا اسی سے متعلقہ ایک اور حدیث لے کر آئے ہیں جسے امام بخاری نے جس استاد سے لیا ہے اس کا نام ہے علی بن عبداللہ المدینی، اور وہ کہتے ہیں حدثنا ابو صفوان عبداللہ بن سعید، کہ ہمیں یہ حدیث بیان کی تھی ابو صفوان عبداللہ بن سعید الاموی نے، اور وہ حدیث لیتے ہیں کس سے؟ یونس بن یزید الایلی سے، یونس بن یزید الایلی سے، اور وہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ابن شہاب سے۔ ابن شہاب کون ہے؟ محمد ابن مسلم ابن عبید اللہ ابن شہاب الزہری، بہت بڑے محدث، بہت بڑا نام ہے حدیث کی دنیا میں ان کا۔ اور یہ حدیث کس سے روایت کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث بتائی سعید بن مسیب نے۔ سعید بن مسیب بہت بڑے تابعی، بہت بڑے مدینہ کے فقیہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، آپ کہہ رہے تھے لا یزال قلب الکبیر شابا۔ کبیر کس کو کہتے ہیں؟ بڑی عمر کا آدمی، بزرگ عمر کے لحاظ سے۔ تو بڑی عمر کا جو آدمی ہے اس کا دل نوجوان رہتا ہے، اس کا دل کیا رہتا ہے؟ نوجوان۔ کس معاملے میں؟ دو چیزوں کے معاملے میں، ہر معاملے میں نہیں، دو چیزوں کے معاملے میں۔ فی حب الدنیا، دنیا کی محبت کے معاملے میں بابا جی کا دل بھی کیا ہوتا ہے؟ جوان ہوتا ہے۔ کس لیے؟ پہلے سوچا کرتے تھے بیٹے کے لیے، اب پوتے کے لیے۔ پوتے کی بھی کوٹھی ہونی چاہیے، میرا پوتا بیچارہ اس کے پاس گاڑی ہونی چاہیے۔ یہ کہ دنیا کے معاملے میں ان کا دل بھی کیا رہے گا؟ نوجوان رہے گا۔ وہ بھی یہ نہیں کہیں گے کہ چلیں بیٹوں کی ذمہ داری میں نے ادا کر لی، اب مجھے آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اب جو میرے پاس مال ہے وہ مساجد پہ لگانا چاہیے، بیواؤں پہ لگانا چاہیے، یتیموں پہ لگانا چاہیے، مدارس پہ لگانا چاہیے۔ نہیں، دنیا کی محبت ان کے دل میں بھی جوان رہے گی، حالانکہ خود بڑی عمر کے ہیں۔ وطول العمل، دوسرے نمبر پہ ان کا دل، بزرگوں کا دل بھی جوان رہتا ہے۔ کس کے بارے میں؟ امیدوں کے لمبے ہونے کے بارے میں، لمبی عمر کے بارے میں، لمبی زندگی گزارنے کے بارے میں ان کا دل بھی جو ہے وہ جوان رہے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن کے بارے میں دل جوان رہتا ہے، بزرگوں کا بھی، بڑی عمر کے لوگوں کا بھی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کا مقصد یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر انسان کو چاہیے کہ دنیا سے زیادہ توجہ دے آخرت پہ، اس کا دل جوان ہو اللہ کی عبادت کے معاملے میں، اللہ کی اطاعت کے معاملے میں، نفلی روزے رکھنے کے معاملے میں۔ حدیث کا اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد امام بخاری کہتے ہیں قال لیث، لیث کہتے ہیں۔ لیث کون ہیں؟ لیث بن سعد بہت بڑے امام، امام مالک کے مقابلے کے امام ہیں، لیکن امام مالک کو شاگرد مل گئے جنہوں نے ان کے علم کو محفوظ کیا، جن کی وجہ سے امام مالک کا مذہب آگے پھیلا۔ لیکن لیث بن سعد کو ایسے شاگرد نہیں مل سکے، ورنہ یہ بھی امام مالک کے مقابلے کے امام ہیں، بہت بڑے امام ہیں۔ اچھا، اب یہ امام بخاری کے براہ راست استاد نہیں ہے، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ لیث نے کہا۔ اب ہمارا سوال ہے امام بخاری سے کہ آپ کی تو لیث سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، آپ کہتے ہیں کہ لیث نے کہا، ہم آپ کی بات کیسے مان لیں؟ تو امام بخاری کے یہ الفاظ معلق ہیں، جو جہاں کہہ رہے ہیں کہ لیث نے کہا یونس سے، تو ان الفاظ کو
اور اس سند کو امام اسماعیلی بطور موصول لے کر آئے ہیں. کون لے کر آئے؟ امام اسماعیلی. جیسے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا آپ سندیں جو پیچھے گزری ہیں کہ آپ نسائی شریف میں دیکھ سکتے ہیں اور میں نے کہا تھا آپ طبرانی میں دیکھ سکتے ہیں، ایسے ہی یہ سند جو ہے اس کو امام اسماعیلی جو ہیں وہ لے کر آئے ہیں. تو لیث کس سے روایت کر رہے ہیں جی؟ یونس سے. لیث کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اچھا اوپر کون یونس سے روایت کر رہا تھا؟ پیچھے دیکھیں. اچھا اگر آپ چاہیں تو عبداللہ بن سعید کو اوپر لکھیں نمبر 1، آپ کے لیے کام اور آسان کیا جائے تھوڑا سا. عبداللہ بن سعید کے اوپر نمبر 1 لکھ دیا آپ نے. اب لیث کے اوپر نمبر 2 لکھ دیں. یعنی کہ یونس کے کتنے شاگرد ہو گئے؟ 2. ایسے ہی ہے نا. آگے کیا؟ ابن وہب، اس کے اوپر لکھ دیں نمبر 3. اور ابن وہب کون ہے؟ عبداللہ. ان کا نام ہے عبداللہ بن وہب. وہب کے بیٹے نام کیا؟ عبداللہ. اب یہ 3 ہو گیا، عبداللہ بن سعید، لیث بن سعد اور عبداللہ بن وہب. یہ تینوں حدیث روایت کرتے ہیں کس سے؟ کس سے؟ یونس سے. یونس بن یزید الایلی کے 3 شاگرد ہو گئے اس حدیث کو روایت کرنے میں. آپ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں نا؟ نہیں تو نہیں آ رہی؟ ہاں جی. تو یہ 3 لوگ روایت کرتے ہیں کس سے؟ یونس سے. اور یونس کس سے روایت کر رہے ہیں؟ ابن شہاب سے، بالکل جیسے پہلی سند میں تھا. اور ابن شہاب کہتے ہیں اخبرنی سعید و ابو سلمہ، مجھے یہ حدیث سعید بن مسیب نے بھی بتائی ہے اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بھی بتائی ہے. میرا آپ لوگوں سے سوال ہے، امام بخاری حدیث بیان کرنے کے بعد ایک سند لے کر آئے تھے حدیث بیان کرنے سے پہلے، اور ایک سند لے کر آئے ہیں حدیث بیان کرنے کے بعد. حدیث بیان کرنے کے بعد جو سند لے کر آئے ہیں، یہاں پہ امام بخاری کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ کون سے بھائی مجھے بتائیں گے؟ تاکید کے ساتھ ساتھ مزید اضافہ. تاکید تو ہے ہی ہے، اس کے ساتھ مزید. وہ کیا 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 ہے؟ نام بتائیں. ابو سلمہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دیں. اب پتا چلا کہ آپ صحیح سمجھے ہیں ماشاءاللہ. دیکھیں دوسری سند میں امام بخاری کہنا چاہتے ہیں کہ لیث بن سعد اور عبداللہ بن وہب جب یہ حدیث یونس سے لیتے ہیں، اور یونس کس سے لیتے ہیں؟ ابن شہاب سے. تو اس موقع پہ ابن شہاب کہتے ہیں کہ مجھے حدیث 2 آدمیوں نے بتائی ہے. پہلے کہا تھا سعید بن مسیب نے، اور اب کہہ رہے ہیں سعید بن مسیب نے بھی مجھے بتائی ہے، ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بھی بتائی ہے. نیند آ رہی آپ کو؟ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نے بھی بتائی ہے. یہ ماشاءاللہ اچھا سمجھتے ہیں، میری توجہ ان کے اوپر بہت زیادہ ہے اس لیے. تو یہ اب یہ 2 آدمی ہیں جنہوں نے ابن شہاب کو حدیث دی ہے، اور سعید بن مسیب اور ابو سلمہ. اور سعید بن مسیب ابو سلمہ یہ دونوں کس سے روایت کرتے ہیں؟ ابو ہریرہ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہریرہ کے کتنے شاگرد ہو گئے؟ پھر 2 ہی ہیں، سعید بن مسیب اور ابو سلمہ. یہ 2 شاگرد ہیں ان کے اس حدیث کے بیان کرنے میں. یہ فائدہ تھا جو امام بخاری دینا چاہ رہے تھے، اور اب اس میں تاکید بھی پیدا ہو گئی، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ ابو ہریرہ سے حدیث لینے والے 2 لوگ ہیں، 2 راوی ہیں. چلیں جی اب اگلی حدیث پڑھیں جی. حدثنا مسلم بن ابراهيم حدثنا هشام حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ابن آدم ويكبر معه 2: حب المال وطول العمر. رواه شعبة عن قتادة. حب المال وطول العمر، اور یکبر با کے اوپر فتح پڑھنا ہے ہم نے. تو یہ یہاں پہ امام بخاری حدیث کس سے لے رہے ہیں؟ مسلم بن ابراہیم الفراہیدی سے. اور وہ کس سے؟ ہشام الدستوائی سے. اور ہشام دستوائی کس سے لے رہے ہیں؟ قتادہ سے. قتادہ کا نام تو آپ لوگوں نے کئی دفعہ سنا ہوگا، بہت مشہور نام ہے تفسیر میں بھی اور حدیث میں بھی. قتادہ بن دعامہ السدوسی. قتادہ بن دعامہ السدوسی کس سے روایت کر رہے ہیں؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور یہاں سند میں کتنے لوگ ہیں امام بخاری کے درمیان؟
اور نبی علیہ السلام کے درمیان 4 لوگ ہیں. تو سند کون سی ہوئی؟ رباعی، 4 واسطوں والی. کون سی سند ہوئی؟ رباعی، 4 واسطوں والی یہ سند ہے. اور یہاں پہ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یکبر ابن آدم، انسان کا آدم کا بیٹا یکبر بڑا ہوتا ہے، اس کی عمر بڑھتی چلی جاتی ہے. وَيَكْبَرْ مَعَهُ اثنتان، اور اس کے بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ 2 چیزیں اور بھی اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہیں. وہ خود بھی بڑھ رہا ہے اور 2 چیزیں اور بھی اس کے ساتھ بڑھتی رہتی ہیں. وہ کیا؟ حب المال. کس کی محبت؟ مال کی محبت. وطول العمر، عمر اور لمبی عمر ہونے سے محبت. حب المال، مال سے محبت اور لمبی عمر. اگر آپ طولی پڑھتے ہیں پھر حب کے ساتھ تعلق ہو جائے گا کہ مال سے بھی محبت اور لمبی عمر ہونے سے بھی محبت. تو یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہیں. یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ اب یہ مال، میری توجہ اب مال کی طرف نہیں ہوگی، اب عبادت کی طرف ہوگی. جو مال آئے گا وہ بھی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی کوشش کروں گا، تھوڑا بہت اپنے اوپر، باقی اللہ کی راہ میں. اور عمر کا بھی معاملہ یہی ہے. یعنی کہ یہ نہیں کہے گا کہ اب باقی جو عمر رہ گئی ہے وہ اللہ کے دین کے لیے وقف ہے، بلکہ اب بھی اس کی خواہش یہ رہے گی کہ اب کسی اور جگہ سے کماؤں. اس کی بہترین مثال آپ ان لوگوں سے لے سکتے ہیں جو حکومت کی ملازمت کرتے ہیں اور ریٹائر ہوتے ہیں. کس عمر میں ریٹائر ہوتے ہیں؟ ہاں جی، 60 سال کی عمر میں، کہیں کہیں 55 سال بھی ہوتی ہے. تو اس کے بعد اب ان کو تنخواہ تو ملتی رہتی ہے نا، پینشن ملتی ہے. اب یہ بھی ایک راستہ تھا کہ وہ کہتے کہ پینشن تو مل رہی ہے، 60 سال میں نے حکومت کو دے دیے، دنیا کو دے دیے، اب باقی میری عمر گزرے گی اللہ کا دین سیکھنے میں، سکھانے میں، ترجمہ قرآن پاک پڑھنے میں، پڑھانے میں. نہیں، اب وہ کہتا ہے ریٹائر ہو گیا ہوں، ادھر سے پینشن آ رہی ہے، اب کوئی اور جاب ملنی چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ ہے انسان کی حقیقت. جبکہ انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی فکر کرے اور اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے، قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنائے. بار بار یہ احادیث ہمیں یہی پیغام دے رہی ہیں. اب امام بخاری کہتے ہیں رواہ شعبہ، اس حدیث کو شعبہ نے بھی روایت کیا ہے. کس حدیث کو؟ یہ آخری حدیث. شعبہ نے کس سے روایت لیا ہے؟ قتادہ سے. اوپر کس سے؟ قتادہ سے کون روایت کر رہے تھے؟ ہشام الدستوائی. اب کون روایت کر رہے ہیں؟ شعبہ. آپ لکھ سکتے ہیں ہشام کے اوپر نمبر 1، شعبہ کے اوپر نمبر 2. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ کہ جہاں پہلے سند تھی قتادہ والی، وہاں ہشام تک پہنچنے میں ہشام اور امام بخاری کے درمیان ایک راوی تھا. کون؟ بن ابراہیم. اور اب شعبہ جو ہیں یہ ہشام کے مقابل کے ہیں، شعبہ سے بھی امام بخاری ملے نہیں ہیں. تو اب امام بخاری کیسے کہہ رہے ہیں کہ شعبہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا؟ امام بخاری بتائیں کہ امام بخاری نے شعبہ سے حدیث کیسے لی ہے. تو امام بخاری نے دوسری سند کو، پہلی سند موصول ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، دوسری سند جس کو وہ مزید تاکید کے لیے لے کر آئے ہیں وہ معلق ہے. لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جب بھی آپ کہیں گے نا کہ یہ معلق ہے تو حافظ ابن حجر ہاتھ کھڑا کر دیں گے، وہ کہیں گے پریشان نہیں ہونا، میں بتاتا ہوں کہ یہ کیسے موصول ہے. حافظ ابن حجر نے باقاعدہ کتاب لکھ دی ہے. کس موضوع پہ؟ امام بخاری کی معلق روایات کے موضوع پہ. کس کو نام آتا ہے اس کا؟ تغلیق التعلیق. اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ماشاء اللہ علیک. تغلیق التعلیق 4 جلدوں میں حافظ ابن حجر نے کتاب لکھی ہے جس میں امام بخاری کی وہ روایات جن کو امام بخاری معلق لے کر آئے ہیں، ابن حجر بتائیں گے آپ کو کہ بھائی یہ موصول موجود ہے کسی نہ کسی کتاب میں، اور کہیں کہیں پہ وہ کہیں گے کہ مجھے بطور موصول نہیں ملی. تو یہاں پہ یہ جو روایت ہے شعبہ عن قتادہ، اس کے بارے میں ابن حجر نے بتایا کہ امام مسلم اس کو لے کر آئے اپنی کتاب میں بطور موصول. امام مسلم، امام بخاری کے شاگرد، اس کو بطور موصول اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں. اچھا جی،
تو یہ اشکال تو ختم ہوا معلق والا. ایسے ہی ہے جی. اب ایک نیا مسئلہ پیدا ہو گیا, وہ آپ نے حل کرنا ہے کہ امام بخاری جو دوبارہ سند لے کر آئے ہیں, اس سند میں ہمیں کیا فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ اضافی فائدہ کیا ہے تاکید کے علاوہ؟ تاکید کے علاوہ اضافی فائدہ کیا دینا چاہتے ہیں؟ اضافی فائدہ یہ دینا چاہتے ہیں کہ قتادہ پہلی سند میں کیسے روایت کر رہے ہیں انس بن مالک سے. دیکھیے ذرا, قتادہ پہلی سند میں جناب انس سے کس لفظ کے ساتھ روایت لے رہے ہیں؟ ان کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ دیکھیے ایسے ہی ہے نا, قتادہ ان, انس ان ہی ہے نا, سب لوگوں نے دیکھ لیا ان ہی ہے. ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قتادہ نے یہ حدیث انس بن مالک سے لی ہے. کیسے لی ہے یہ نہیں پتا, سنی تھی یا کیا کیوں ہوا تھا معاملہ, وہ کوئی پتہ نہیں ہے. اور قتادہ ایسے راوی ہیں کہ جو مدلس بھی ہیں, تو اس لیے امام بخاری یہاں پہ کہتے ہیں کہ قتادہ سے اوپر حدیث لی تھی ہشام نے, اور یہاں پہ قتادہ سے روایت لی ہے شعبہ نے, اور شعبہ بن حجاج الواسطی بڑے خطرناک قسم کے راوی ہیں. یہ حدیث کو بڑے دھیان سے لیتے ہیں. یہ وہی حدیث لیتے ہیں جس میں تدلیس کا خطرہ نہ ہو. تو جب یہ قتادہ سے اس حدیث کو بیان کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے شعبہ کو یقین تھا کہ قتادہ نے یہ حدیث باقاعدہ انس بن مالک سے سنی ہے اور لی ہے. دیکھیے امام بخاری کی محنت, اور دیکھیے محدثین کے ہاں کیا باریکیاں ہیں. چند دن پہلے میں کسی لائبریری میں گیا, میرے ساتھ چند دوست تھے, ان کو لائبریری دکھانی تھی. دنیاوی لوگ تھے, دین سے محبت کرنے والے, کاروبار کرنے والے. تو ان کو لائبریری میں دکھا رہا تھا اور یہی بتا رہا تھا کہ دیکھیے یہ کتب احادیث کی ہیں, اور یہ کتب احادیث کی شروحات کی ہیں, اور یہ کتب احادیث کے راویوں کے بارے میں ہیں. ایک ایک راوی کا ڈیٹا سیو کیا ہے, محفوظ کیا ہے کنہوں نے؟ محدثین نے, علماء نے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارا اپنا اتنا لمبا چوڑا کام ہے کہ عمر تھوڑی ہے, کام زیادہ ہے, اور ہم سے پورا نہیں اترا جاتا. اور ہمارے لوگ کیا مشورہ دیتے ہیں, ہمارے دنیا دار لوگ, وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کو ڈاکٹر بناؤ, ان کو انجینئر بناؤ, یہ بیچارے دنیا سے پیچھے رہ گئے, ان کو کیا بناؤ جی؟ ان کو ڈاکٹر اور انجینئر بناؤ. اچھا, کبھی ہم نے یہ نہیں سنا کہ ڈاکٹر کے بارے میں کہا گیا ہو کہ اس کو ساتھ وکیل بنا دیں, وکیل کے بارے میں کہا گیا ہو کہ ساتھ اس کو ڈاکٹر بنا دیں. کیوں جی؟ کہتے ہیں ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے. اچھا, مولویوں کی باری آتی ہے تو ہماری فکر پڑ جاتی ہے, پھر کہتے ہیں جی ان کو ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنائیں, ان کو ساتھ ساتھ انجینئر بنائیں. اور کئی لوگ اپنی طرف سے بڑی پیاری باتیں کر رہے ہوتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, آپ طالب علم کو جو دین سیکھ رہا ہے ٹھیک ہے, اس کو کچھ چھوٹے موٹے کورس ساتھ کرواتے رہیں, اس کے فارغ ٹائم پہ آپ اس کو جو دنیاوی علوم پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیں, لیکن مین اس کی توجہ دین پہ رہنے دیں, ورنہ وہ عالم دین بھی پورا نہیں بن سکے گا, کچا عالم دین بنے گا. کون سا عالم دین بنے گا؟ کچا عالم دین بنے گا. جو آپ کو ایک دو مثالیں نظر آتی ہیں نا دنیا میں کہ فلاں آدمی ڈاکٹر بھی ہے, MBBS, اور عالم دین بھی ہے, تو پہلے نمبر پہ یہ ہے کہ ایسی مثالیں شاذ و نادر ہیں, کوئی ایسا ذہین ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ جو ایسی مثالیں ہیں وہاں پہ بھی گڑبڑ رہ جاتی ہے, وہاں پہ بھی کیا رہ جاتی ہے؟ گڑبڑ رہ جاتی ہے. تو اس لیے جو دین سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو پکا عالم دین بننے دیں, ورنہ آپ نے ان کو ڈاکٹر بنانا ہے اور ساتھ آپ نے عالم دین بنانا ہے, وہ دونوں طرف خطرہ ثابت ہوں گے. ادھر ایمان کے لیے خطرہ, ادھر جان کے لیے خطرہ, دونوں طرف مسائل پیدا کریں گے. تو اس لیے ان کو پکا عالم دین بننے دیں. ہمارا اپنا یہ سسٹم بہت لمبا چوڑا ہے. چلیں جی.